خوش آمدید ناظرین، آج کی یہ ویڈیو اس بارے میں ہے کہ پڑھاتے کیسے ہیں، یعنی اب تدریس کو مؤثر کیسے بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی طالب علم مار سے یا پیار سے نہ پڑھے تو اس کا کیا حل کرنا چاہیے؟ اگر آپ ایک استاد ہیں تو ذرا توجہ کریں۔ پڑھانے سے پہلے آپ کو ایک استاد کی حیثیت سے اپنی ریکوائرمنٹس اور اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ٹیچنگ محض ایک پروفیشن نہیں ہے بلکہ یہ کئی پروفیشنز کا مجموعہ ہے۔ ایک اچھے استاد میں ان خوبیوں کا ہونا لازمی ہے۔ وہ اچھا مینیجر ہو، اسے تعلیمی اور بچوں کی نفسیات کی سمجھ ہو، موٹیویٹر کیریئر کاؤنسلر بھی ہو اور اس میں منصوبہ بندی کی صلاحیت ہو۔ مؤثر تدریس کے اہم اصول یہ ہیں: محبت، عزت، ہمدردی، زندگی بھر کا سبق، ریسائزنگ، فعال شرکت، ستائش اور حوصلہ افزائی۔ محبت۔ آپ کو اگر پڑھانے سے محبت نہیں ہے اور صرف دال روٹی کے لیے پڑھاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ دنیا کی بدترین خیانت ہے۔ پڑھانے اور اپنی اسٹوڈنٹس سے محبت آپ کو اپنے کام میں بہترین کوشش پر مجبور کرے گا۔ عزت۔ عزت ہر ایک بندے کا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، استاد ہو طالب علم، سب کا یکساں حق ہے۔ آپ اگر اپنے شاگردوں کو عزت نہیں دیں گے وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ یہ ایک ٹپ کہہ لے کہ جو طالب علم مجھے جتنا زیادہ تنگ کرتا ہے میں اسے اتنا ہی زیادہ عزت دیتا ہوں کہ وہ بیچارہ میری بات سننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر کا سبق۔ بچوں کو آپ 2+2 پڑھائیں نہ پڑھائیں لیکن ان کو ایسے اسباق دیں جو ان کے پورے زندگی کام آئے۔ مثلاً ان کو بات کرنے کا ہنر سکھائیں، ان میں اعتماد پیدا کریں، ان میں اپنے عمل اور کردار سے نرمی اور خلوص پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمدردی۔ اکثر اوقات اساتذہ ری ایکٹ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، مثلاً بچہ شور مچاتا ہے تو استاد اس سے زیادہ تیز آواز میں ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگتا ہے۔ شاگرد کوئی شرارت کرتا ہے، ہم فوراً ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، اگر وہ کبھی ہوم ورک نہیں کرتا تو ہم اس کی سنے بغیر اسے رگڑ دیتے ہیں۔ بعض دفعہ بچہ کلاس میں سو رہا ہو تو ہم اسے فوراً کلاس سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہو اس نے پوری رات گندم کی کٹائی یا بجلی خراب ہونے کے باعث جاگ کر گزاری ہو یا اسے بخار ہو۔ جب تک اب بچے کی جگہ خود کو رکھ کر نہیں دیکھیں گے تعلیم و تربیت کا یہ عمل بے اثر رہے گا۔ ریسائزنگ۔ بچے کو اس کی ذہنی سطح اور سمجھ بوجھ کے مطابق کام دیا جائے۔ ہوم ورک اور سزا دونوں میں ہم اکثر یکسانیت کا شکار ہوتے ہیں۔ کلاس میں کم از کم 2 سے 3 گروپ بنانے چاہیے تاکہ بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق ان کو کام دیا جائے۔ کمزور طلبہ کو سب سے آسان اسباق میں ٹیسٹ دینا چاہیے تاکہ ان کا اعتماد بحال ہو سکے اور تدریس کے عمل کو فروٹفل بنایا جا سکے۔ فعال شرکت۔ کلاس کو جمعے کا خطبہ بنانے کے بجائے سوال و جواب کے انداز میں کنڈکٹ کرنا چاہیے۔ اس سے طلبہ سوال و جواب میں مصروف ہو کر آپ کو تنگ بھی نہیں کریں گے اور ان کی توجہ بھی برقرار رہے گی۔ ستائش۔ ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر ایک مایوس معاشرہ ہے۔ یہاں پر آپ کو لوگ مایوس کرنے کے لیے ہزاروں وجوہات دیں گے لیکن بہت کم لوگ آپ کو انکرج کریں گے۔ کچھ یہی حال اساتذہ کا بھی ہے۔ بچہ اگر 10 چیزیں ٹھیک لکھتا ہے تو ہم اس کی تھوڑی سی بھی تعریف نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ 2 غلطیاں کرتا ہے تو پھر ہمارا میٹر گھوم جاتا ہے۔ بچے نے اگر ایک بھی چیز ٹھیک کی ہے تو اس کی تعریف ہونی چاہیے کیونکہ تعریف سے بہترین موٹیویشن اور کوئی نہیں۔ حوصلہ افزائی۔ حوصلہ افزائی مسابقت کو ہوا دیتی ہے اور سماجی تعلق کو جنم دیتی ہے۔ یہ آپ کے طلباء کو خوشی یا مقصد کا احساس دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کو اور بچوں کو اپنے اندر اچھا محسوس کرتی ہے وہ اندرونی حوصلہ افزائی کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے چینل کو لائک،
سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔